السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آرڈر 3 سی پی سی 1908 ریکگنائز ایجنٹس اینڈ اٹس پلیڈرز۔ اس میں ایجنٹس اور پلیڈرز کی بات کی گئی ہے کہ آپ کوئی پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ جو ہو کس طرح اپنے لیے ایک ایجنٹ یا پلیڈر اپوائنٹ کر دے کہ وہ اس کے بیہاف پر کورٹ میں اس کو پریزنٹ کریں۔ اس کو میں آپ کے سامنے رول وائز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ اس میں بہت سے LLB کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ اس کو رول بائی رولز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ رول 1، appearance etc may be in person by recognized agent or by pleader۔ جس طرح میں نے کہا کہ ریکگنائز ایجنٹ جو ہوتا ہے، ایجنٹ اور پلیڈر جو ہوتا ہے، وہ اپیئرنس کرتا ہے کورٹ میں آن بیہاف آف دا پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ۔ یعنی اپیئرنس، کوئی بھی اپیئرنس ہو، اپلیکیشن، اگر کوئی اپیئرنس ہو یا کوئی اپلیکیشن دیتا ہو یا کورٹ میں کسی ایکٹ کی ضرورت ہو ٹو اینی کورٹ، کسی بھی کورٹ میں، یا اس کی پریزنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو انڈر آتھورائزڈ بائی لا ٹو بی میڈ اور ڈن بائی اے پارٹی ان سچ کورٹ۔ اس کورٹ میں اس کی پریزنس جو ہے وہ ضروری ہوں، تو وہ اپنے لیے کوئی ایجنٹ بھی مقرر کر سکتے ہیں، کوئی پلیڈر بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کو وہ اتھارٹی بھی دے سکتا ہے کہ یو کین گو اینڈ اپیئر بیفور دا کورٹ آن بیہاف آف پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ۔ اس میں کچھ ایکسیپشنس ہیں۔ ایک ایکسیپشن جو ہے ایکسیپٹ ویئر ادروائز ایکسپریسلی پرووائڈیڈ بائی اینی لا، اگر لا قانون اس کو اجازت دیتا ہے فار دا ٹائم بینگ ان فورس بی میڈ اور ڈن بائی دا پارٹی ان پرسن، وہ ان پرسن بھی آ سکتا ہے یا وہ ریکگنائز ایجنٹ کے تھرو بھی آ سکتا ہے، پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، اپیئر ہو سکتے کورٹ میں، یا تھرو پلیڈر بھی وہ اپیئر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح پاور آف اٹارنی جو ہوتی ہے، ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے، ایک جنرل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پاور آف اٹارنی دیتے ہیں تو وہ آپ کے بیہاف پر کورٹ میں پیش ہوتا ہے، آپ کے بیہاف پہ وہ سپلینٹ بھی فائل کرتا ہے، آپ کے بیہاف پہ وہ جو ریٹرن اسٹیٹمنٹ بھی سبمٹ کرتا ہے۔ جتنے بھی اپلیکیشنز یا کمپرومائز وغیرہ یا شہادت ہوتی ہے وہ آپ کے بیہاف پر وہ کر سکتا ہے اگر آپ پاور آف اٹارنی دے دے پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ۔ اس میں ایک اور ایکسیپشن ہے، اگر ان پرسن کورٹ ڈائریکشن کرے کہ وہ ان پرسن کورٹ میں اپیئر ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ان پرسن کورٹ میں اپیئر ہوگا، ورنہ باقی سچویشن میں اگر کورٹ اسپیشل ڈائریکشن نہ کر دے تو اس کا پلیڈر بھی کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے، اس کا ریکگنائز ایجنٹ بھی، یا جس کسی کو انہوں نے اتھارٹی یا پاور آف اٹارنی دی ہو تو بھی اس کے بیہاف پر کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رول 2 جو ہے ریکگنائز ایجنٹ۔ ریکگنائز ایجنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ دا ریکگنائز ایجنٹس آف پارٹیز بائی ہوم سچ اپیئرنسز اپلیکیشن اینڈ ایکٹس میں بی میڈ اور ڈن۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس کی اپیئرنس کورٹ میں ضروری ہو، یا کوئی اپلیکیشنز وغیرہ دینا ہو، یا کوئی ایکٹس ہے جو کورٹ کے اندر اس کو کیا جاتا ہے، تو اس میں کچھ سچویشن ہیں۔ ایک جو ہے پرسن ہولڈنگ پاورز آف اٹارنی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر پاور آف اٹارنی اس کے پاس ہو تو کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، یا اس کو کوئی بھی پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ جو اتھورائز دے، اس کو اتھورائز کرے اس اپیئرنس کے لیے یا اپلیکیشن دینے کے لیے، یا کوئی اور ایکٹس ہو آن بیہاف آف سچ پارٹیز، تو کورٹ میں ایز اے ریکگنائز ایجنٹ پیش ہو سکتا ہے۔ اس میں بی نمبر جو ہے پرسن کیرینگ آن ٹریڈ اور بزنس فار اینڈ ان دی نیمز آف پارٹیز ناٹ ریزیڈنٹ ود ان دا لوکل لمٹس، اگر وہ لوکل لمٹس میں وہ ریزائڈ نہ کر رہا ہو، وہاں پر اس کا صرف ٹریڈ یا کوئی بزنس وغیرہ، اور جس طرح اگر ہم HBL یا جو جتنے بھی بینکس ہیں ہم اس کی اگزامپل لے لیں، تو اس کا مین برانچ ہوتا ہے کسی دوسرے جس طرح لاہور جو ہوتا ہے کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے،
اور اس کے سب برانچ جو ہوتے ہیں وہ کرک میں، بنوں میں یا دوسرے ایسے جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہوتے ہیں، تو اس کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، ایجنٹ ہوتا ہے، اس مین برانچ کا جو مینیجر ہوتا ہے، اس کے بہا پر وہ یہاں پر کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے اور اس کے کیس کو کنٹیسٹ کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ پاور آف ریکگنائز ایجنٹ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. رول 3 جو ہے سروس آف پروسیس آن ریکگنائز ایجنٹ، اس میں سمنس کی بات کی گئی ہے کہ اس پہ ریکگنائز ایجنٹ پہ سروس کس طرح سور کی جائے گی. پروسیس سورڈ آن دا ریکگنائز ایجنٹ آف اے پارٹی شیل بی ایز effectual ایز if the same had been served on the party in person unless the court otherwise direct. اس میں یہ ہے کہ جو بھی سمن جو ہوتا ہے سروس آف پروسیس جو ریکگنائز ایجنٹ پہ سر ہوتا ہے، تو یہ ایسا کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کو ان پرسن جو ہے اس کو سرڈ ہوا ہے. اگر اس میں کورٹ کوئی ادر ڈائریکشن دے دے، کوئی دوسرا ڈائریکشن دے، تو ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے. سب رول 2، دا پروویژن فار دا سروس آف پروسیس آن اے پارٹی ٹو اے سوٹ شیل بی اپلائی ٹو دا سروس آف پروسیس آن ہیز ریکگنائز ایجنٹ. جس طرح ہم نیکسٹ لیکچر میں آرڈر 5 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سمن جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ریکگنائز ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی سمن جو ہے اس کو ریسیو کر سکتے ہیں. رول 4 جو ہے اپوائنٹمنٹ آف پلیڈر کو کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا، یا اس میں یہ ہے کہ نو پلیڈر، کوئی بھی پلیڈر جو ہے اس کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے. جب اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کا وکالت نامہ سائن کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں اور ان کے بہاف پر اس کا کیس جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. نو پلیڈر شیل ایکٹ، کوئی بھی پلیڈر جو ہے کوئی ایکٹس نہیں کر سکتا فار اینی پرسن، کسی کے لیے بھی ان اینی کورٹ، کسی بھی کورٹ میں وہ کسی کے لیے ایک نہیں کر سکتا unless جب تک he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing form میں جب signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized by or under power of attorney to make such appointment. کوئی بھی وکیل جو ہوتا ہے، پلیڈر جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی کیس میں کسی کے لیے بھی کسی کورٹ میں بھی وہ اپیئر نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپوائنٹ نہ کیا، اس کو وکالت نامہ جو ہے اس کو سائن نہ کیا گیا ہو. اس کا وکالت نامہ جو ہے وہ اس کا ریکگنائز ایجنٹ بھی سائن کر سکتے، وہ ان پرسن بھی خود بھی اس کو سائن کر سکتے، یا اگر انہوں نے کسی کو پاور آف اٹارنی دی ہو وہ بھی کر سکتے، یا کسی کو اتھورائزڈ کیا ہو اس کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں کسی پلیڈر کو. اس میں سب رول 2 جو ہے ایوری سچ اپوائنٹمنٹ شیل بی فائلڈ ان کورٹ. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وکالت نامہ جو ہے اس کو کورٹ میں فائل کیا جائے گا. اینڈ شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ان فورس آنٹر ڈیٹرمائنڈ بائی دا لیو آف دا کورٹ بائی اے رائٹنگ سائن بائی دا کلائنٹ. اس کا کلائنٹ جو ہے اس کو سائن کرے گا ان رائٹنگ فارم or the pleader as the case may be and filed in court or until the client or the pleaders dies or until all proceeding in the suit are ended so far as regards the client. جب تک وہ پلیڈر جو ہے، پلیڈر کا کلائنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیتھ کا نہ ہو یا پروسیڈنگ جو ہو اینڈ نہ ہو، یا اگر وہ خود وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو وڈرا بھی کر سکتا ہے. رول 3، for the purpose of sub rule 2 an application for review or judgment. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح سیکشن 144 152 ہے، یا ریویو ہے، یا کوئی بھی اپلیکیشن ہے، یا کوئی آرڈر ہے، یا کوئی اپیل وغیرہ ہے، تو اس میں دوبارہ جو ہوتا ہے اس میں وکالت نامے کی سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے، لیکن احتیاطاً لوگ اپلیکیشن، کچھ ایسے اپلیکیشن ہے جو اس میں دوبارہ وکالت نامہ کی ضرورت ہوتی ہے. پریکٹس میں جو چیز ہے، پروسیجر میں یہ نہیں ہے. رول 4، دا ہائی کورٹ میں بائی جنرل آرڈر ڈائریکٹ ویئر دا پرسن از ہوم اے پلیڈر از اپوائنٹڈ از انیبل. اگر کوئی ایسا کلائنٹ ہو
جو آپ کے وکالت نامے کو سائن نہیں کر سکتا تو اس وہاں پر تم جو ہوتا ہے اسی کے ذریعے بھی وہ کر سکتا ہے، اس کا مارک جو ہوتا ہے اس کو کر سکتا ہے اور اٹیسٹ، اور اس کو پلیڈر جو ہے اٹیسٹ کرے گا۔ رول 5 نہ سوری سب رول 5 نو پلیڈر ہو ہیز بین انگیج فار دا پر، کوئی بھی پلیڈر جو ہے اگر اس کو انگیج نہ کیا گیا ہو اور تو کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کا کلائنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہو تو اس کے بیہاف پر میمورینڈم آف اپیئرنس جو ہے وہ سائن کرے گا اور بیفور دا کورٹ پیش کرے گا، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نیم آف پارٹیز لکھنے ہوتے ہیں، کلائنٹس کی اپیئرنس لکھنے ہوتے کہ میں اس کی بیہاف پہ اپیئر ہو رہا ہوں، اور اپنا نام لکھنا ہوگا کہ میں کس نے مجھے اتورائز کیا، اس کا نام بھی انہوں نے لکھنا ہوگا۔ اس میں اسی کے ساتھ جو رول 5 ہے سروس آف پروسیس آن پلیڈر، سمن جو ہوتا ہے سروس آف پروسیس جو ہوتے ہیں وہ پلیڈر پہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر فار ایگزامپل ریکگنائز ایجنٹ نہ ہے، کوئی پاور آف اٹارنی جس کو دی گئی ہے وہ بھی موجود نہ ہے، یا وہ پرسن بھی موجود نہ ہے، تو اس کا پلیڈر جو ہوتا ہے وکیل جو ہوتا ہے اس پہ بھی سمن سر ہو سکتے ہیں، تو ایسا کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ اس پہ ان پرسن ہوا ہے یا ریکگنائز ایجنٹ کو ہوا ہے۔ رول 6 agent to accept service besides the recognized agent against described in rule 2 any person residing within the jurisdiction of the court may be appointed as agent to accept service of process، کوئی بھی ایجنٹ جو ہے وہ سروس آف پروسیس جو ہے اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ ٹو بی ان رائٹنگ اینڈ ٹو بی فائلڈ ان کورٹ، پاور آف اٹارنی جو ہے یا پاور وکالت نامہ جو ہے، اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو کورٹ میں فائل کرنا ہوتا ہے جس کسی کو بھی اتھارٹی دے رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا آرڈر 3 جو تھا وہ ختم ہوا، اس کے بعد جو ایک شارٹ سا آرڈر ہے آرڈر 4 وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انسٹیٹیوشن آف سوٹ، سوٹ جو ہے اس کی انسٹیٹیوشن کس طرح کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے رول 1 جو ہے سوٹ ٹو بی کمنسڈ بائی پلینٹ، سوٹ جو ہے وہ پلینٹ انہوں نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کو کورٹ میں فائل کرنا ہوتا ہے۔ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ بائی پریزنٹنگ اے پلینٹ ٹو دا کورٹ اور سچ آفیسر ایز اٹ اپوائنٹس ان دس بہاف، آپ نے وہاں پر پلینٹ کو فائل کرنا ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی بھی آفیسر کوئی بھی کورٹ جو ہے ان دس بہاف اس کے لیے گورنمنٹ نے یا ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کیا کہ آپ نے اس کورٹ میں انسٹیٹیوشن کرنے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں سینئر سول جج جو ہوتا ہے اس کے پاس انسٹیٹیوشن کرتے ہیں تو دوسرے کورٹس کو مارک کرتے ہیں۔ ایوری پلانٹ شیل کمپلائی ود دی رولز کنٹینڈ ان آرڈر 6 اینڈ 7 سو فار ایز دے آر اپلیکیبل، پلانٹ جو ہے اس پر آرڈر 6 اور آرڈر 7 کے رول جو ہے وہ اپلائی ہوں گے۔ رول 2 جو ہے رجسٹر آف سوٹ، یہ سوٹ جو ہوتا ہے اس کو پراپرلی ایک بک ہوتا ہے اس میں اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور ایوری ایئر اس کے نمبر ہوتے ہیں اور اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا آرڈر 3 اور آرڈر 4 تھا وہ اختتام پذیر کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔